بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام مہدی علیہ السلام وائس نوٹ سیریز کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن مجید میں کن مقامات پر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا ہوا ہے اور یہ علماء اہل تشیع کی نظر میں کن کن مقامات پر ہے۔ گزشتہ روز جو وائس نوٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اس میں نے یہ بتایا تھا کہ علماء اہل سنت کی نظر میں کن کن مقامات پر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور آج ہم علماء اہل تشیع کے حوالے سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کے اوپر مجموعی طور پر 107 جگہ پر مختلف صورتوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یہ علماء اہل تشیع کا کہنا ہے کہ 107 مقامات پر قرآن مجید میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ مقامات کون کون سے ہیں؟ سورہ بقرہ کی 8 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی 3 آیات ہیں، سورہ نساء کی 5 آیات ہیں، سورہ مائدہ کی 3 آیات ہیں، سورہ انعام کی 5 آیات ہیں، سورہ احراف کی 2 آیات ہیں، سورہ انفال کی 1 آیت ہے، سورہ توبہ کی 3 آیات ہیں، سورہ یونس کی 1 آیت ہے، سورہ ہود کی 4 آیات ہیں، سورہ یوسف کی 1 آیت ہے، سورہ ابراہیم کی 2 آیات ہیں، سورہ حجر کی 3 آیات ہیں، سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 4 آیات ہے، سورہ انبیاء کی 1 آیت ہے، سورہ حج کی 6 آیات ہیں، سورہ نور کی 1 آیت ہے، سورہ شعراء کی 1 آیت ہے، سورہ نمل کی 2 آیات ہے، سورہ قصص کی 2 آیات ہیں، سورہ روم کی 3 آیات ہے، سورہ سجدہ کی 2 آیات ہے، سورہ احزاب کی 1 آیت ہے، سورہ سبا کی 5 آیات ہے، سورہ سعد کی 4 آیات ہیں، سورہ زمر کی 2 آیات ہیں، سورہ غافر کی 1 آیات ہے، سورہ فصلت کی 1 آیات ہے، سورہ شورا کی 4 آیات ہے، سورہ زرخرف کی 2 آیات ہیں، سورہ دخان کی 4 آیات ہے، سورہ جاسیہ کی 1 آیت ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 آیت ہے، سورہ فتح کی 2 آیات ہیں، سورہ قاف کی 2 آیات ہیں، سورہ زاریات کی 1 آیت ہے، سورہ قمر کی 1 آیت ہے، سورہ رحمان کی 1 آیت ہے، سورہ حدید کی 1 آیت ہے، سورہ مجادلہ کی 1 آیت ہے، سورہ صف کی 1 آیت ہے، سورہ تغابن کی 1 آیت ہے، سورہ جن کی 1 آیت ہے، سورہ مدثر کی 3 آیات ہیں، سورہ تکویر کی 1 آیت ہے، سورہ بروج کی 1 آیت ہے۔ تو اس طریقے سے ٹوٹل جو ہے وہ 107 آیات ہیں جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید میں علماء اہل تشیع کے مطابق۔ اب 107 آیات کا ذکر کرنا تو یقیناً ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پھر وائس نوٹ بہت طویل ہو جائے گا، تو اس لیے میں چند ایک جو اہم آیات ہے ان کا ذکر آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 86، سورہ ہود کی آیت نمبر 86، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کے بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 86۔ اس کی تفسیر میں کمال الدین میں منقول ہے کہ قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام اپنے خروج کے وقت پہلے اس آیت کو تلاوت فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میں تم سب کے لیے خدا کی یادگار اور تم سب پر اس کی حجت اور اس کا خلیفہ ہوں۔ پس جو شخص ان حضرت پر سلام کرے گا وہ یہ کہہ کر سلام کرے گا، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض، اے زمین خدا پر خدا کی یادگار، آپ پر سلام ہو۔ دوسری جو آیت ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں ایام اللہ کا ذکر ہے، اور آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلا، ایام اللہ بے ایام اللہ۔ اس کی تفسیر میں تفسیر صافی میں صفحہ نمبر 663 کے اوپر بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے
کہ ایام اللہ سے 3 دن مراد ہیں: قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا دن، موت کا دن اور قیامت کا دن۔ یہ جو تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تفسیر المتقین سے ہے، جو علامہ سید امداد حسین کاظمی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی سورہ انبیاء پر۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور یقیناً ہم نے زبور میں بعد نصیحت کے لکھ دیا ہے کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اور یقیناً ہم نے زبور میں بعد نصیحت کے لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید امداد حسین کاظمی صاحب نے لکھا ہے کہ تفسیر صافی صفحہ نمبر 332 پر بحوالہ تفسیر مجموع البیان امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نیک بندے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ صاحب تفسیر مجموع البیان کہتے ہیں کہ اس مطلب پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جسے خاصہ اور عامہ نے اس طرح روایت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی عمر سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طولانی کر دے گا کہ میری اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے، جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 47، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ لوگ تجھ سے جلد عذاب لانے کی آرزو رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور یقیناً تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن کی مقدار تمہاری گنتی کے روح سے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 339 پر بحوالہ ارشاد شیخ مفید امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ کوفے کی طرف تشریف لے جائیں گے تو اس میں سے 4 مسجدوں کو گرا دیں گے، اور روئے زمین پر جس قدر مسجد کنگروں والی ہوں گی ان سب کو گرا دیں گے، اور انہیں بغیر میناروں کے بنا دیں گے، بڑے راستوں کو وسیع کر دیں گے، اور ان تمام چھجوں کو جو کہ راستے کی طرف بڑھے ہوئے ہیں توڑوا دیں گے، اور راستوں پر جو پخانے اور پرنالے گرتے ہوں گے انہیں بند کرا دیں گے، اور کوئی بدعت ایسی نہ ہوگی جس کا ازالہ نہ فرمائیں گے، اور کوئی سنت ایسی باقی نہ رہ جائے گی جسے قائم نہ کریں گے، اور قسطنطنیہ اور چین اور کوہستان اور دیلم کو فتح کریں گے، اور اس کے بعد 7 برس تک انتظار کریں گے کہ ہر برس ان میں سے تمہارے 10 برس کے برابر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے گا کرے گا۔ اس پر کسی نے کہا کہ یہ برس کس طرح طویل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ اپنی حرکت کو کم کر دے۔ اس پر کہا گیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر حرکت آسمان میں کچھ فرق آ جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا کہ یہ زندیقیوں کا قول ہے، اہل اسلام کو اس کے قائل ہونے کی کوئی موقع ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور ان کے وسیع علی علیہ السلام کے لیے سورج کو پھر واپس بھیج دیا تھا، جیسے کہ حضرت یشوع بن نون وسیع موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے بھیج چکا تھا، اور قیامت کے دن کو طویل ہونے کی خبر دی ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی سورہ حج کی اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی۔ دوسری آیت جو سورہ حج کے حوالے سے ہے وہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم انہیں زمین میں مکین دیں گے تو وہ نماز کو قائم کر دیں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور معاملات کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کی تفسیر میں
تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 338 پر بحوالہ تفسیر قمی امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ ساری آیت آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو اللہ تعالیٰ زمین کے مشرق و مغرب کا مالک کر دے گا اور دین کو غلبہ دے گا، اور ان کے اصحاب کے ذریعے بدعت اور باطل کو مٹا دے گا، جس طرح کہ ان بدعتوں نے حق کو ہٹانا چاہا تھا، یہاں تک کہ دکھائی نہ دے گا کہ ظلم کہاں ہے۔ وہ نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی سورہ نور کی آیت نمبر 53 پر، سورہ نور کی آیت نمبر 55، سورہ نور کی آیت نمبر 55، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے ضرور تمکین دے گا، اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ آیت استغلاف ہے، اس کے حوالے سے تو میرا آلریڈی بھی ایک وائس نوٹ موجود ہے، لیکن وہ خلافت کے پیراہے میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ یہ آیت قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں بروایت اہل بیت مروی ہے کہ یہ آیت مہدی علیہ السلام قائم آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور تفسیر عیاشی میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ واللہ یہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں جن کے لیے خدا تعالیٰ یہ سب کچھ ہم سے ایک شخص کے ہاتھوں انجام دے گا جو اس امت کا مہدی ہوگا، اور وہ وہی ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا لمبا کرے گا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام ہی ہوگا حاکم ہو جائے گا، اور تمام روئے زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح معمور کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی۔ بس یہ آیت استخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55، یہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 4۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ان پر آسمان سے ایک نشانی اتاریں، پھر ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 363 پر بحوالہ کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام اس وقت تک ظاہر نہ ہوں گے جب تک کہ آسمان سے ایک ندا دینے والا آواز نہ دے گا جسے مشرق اور مغرب میں رہنے والے سب سنیں گے، اور اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور تفسیر قمی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ آپ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ بنو امیہ کی گردنیں جھک جائیں گی، اور آسمان کی طرف سے ایک چیخ ہوگی جو صاحب العصر قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کر پکارے گی۔ اور ارشاد شیخ مفید میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی یہی حالت کر دے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا بنو امیہ اور ان کے ماننے والے۔ پوچھا گیا کہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا سورج کا وقت زوال سے لے کر وقت عصر تک کھڑا رہنا، اور اس کے اندر سے ایک چہرہ اور سینہ دکھائی دینا جو حضرت صاحب الامر امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کر پکارے گا اور ان کے حسب و نسب سے پہچان کرائے گا۔ یہ واقعہ سفیانی کے زمانے میں پیش آئے گا، اور اسی کے قریب خود اس کی اور اس کی قوم کی ہلاکت ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے جی سورہ نمل کی آیت نمبر 62، سورہ نمل کی آیت نمبر 62، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جس وقت بھی کہ وہ اسے پکارے، اور مصیبت کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین میں خلیفے مقرر کرتا ہے۔
کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ پھر بھی تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 373 پر بحوالہ تفسیر قمی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ خدا کی قسم وہی مستر ہے جس وقت وہ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لے گا اور ان سے مصیبت دفع کر دے گا اور انہیں تمام روئے زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق پہلا شخص جو ان کی بیعت کرے گا وہ جبرائیل امین علیہ السلام ہوں گے، پھر 313 مزید افراد ان کی بیعت کریں گے۔ یعنی جس دن امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ میں اور وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھیں گے 2 رکعت، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کی بیعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد اسی وقت 313 افراد جو وہاں پر موجود ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ 4 نبی جو اس وقت زندہ ہیں، یہ چاروں بھی امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ اور جبرائیل اور میکائیل تو ہیں بیعت کرنے والے۔ یہ 6 لوگ ہو گئے، اور اس کے علاوہ 7 افراد اصحاب کہف، 7 اصحاب کہف جو ہیں وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ اس طرح یہ 13 مخصوص افراد ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے، اور اس کے بعد 300 افراد اور جو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر یعنی مسجد الحرام کے اندر موجود ہوں گے، جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 300 افراد ہوں گے، وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ یعنی جو 313 افراد امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے، ان میں سے 13 خواص ہیں اور 300 عوام ہیں۔ 13 خواص میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور 7 اصحاب کہف، یہ 13 مخصوص ہیں اور باقی 300 عوام میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 21، اور ہم ضرور انہیں بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں، اور ہم ضرور انہیں بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹا عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 397 پر بحوالہ تفسیر قمی منقول ہے کہ عذاب الادنی یعنی چھوٹا عذاب سے مراد زمانہ رجت میں تلوار کا عذاب ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عذاب الادنی سے مراد عذاب قبر ہے، اور اکثر روایتوں میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مراد ہے کہ عذاب الادنی سے مراد خروج دعوت الارض اور دجال کا عذاب ہے۔ یعنی جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں ظلم کیا ہوا تھا لیکن انہیں ان کے ظلم کی سزا نہیں ملی ہے، مثلا انبیاء کے قاتل ہیں، ائمہ کے قاتل ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتل ہیں، ان سب کو امام مہدی علیہ السلام زندہ کریں گے اور پھر ان کے اوپر حد جاری ہوگی اور انہیں ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اسی حوالے سے اسی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 بھی اسی مضمون کے حوالے سے ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے ان میں سے امام بنائیں گے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اور پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 28، یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 28، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ فتح کب ہوگی، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے تو اس کے اوپر کفار مکہ اور دیگر کفار جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے، طنز کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا، پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب آ جائے گا، تو وہ تمہاری وہ فتح کب ہوگی؟ تو قرآن مجید ان کے قول کو یہاں پر درج کرتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 28 میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ فتح کب ہوگی، یعنی پوری دنیا میں کب فتح ہوگی، کب اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی پر بحوالہ تفسیر قمی منقول ہے کہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے رجت کے بارے میں اور جناب قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ جب منکروں کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجت کی خبر دی تو وہ کہنے لگے کہ متى ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ فتح کب ہوگی۔ ان کا یہ قول اللہ تعالیٰ کے اس قول پر معطوف ہے، اور ہم ضرور انہیں بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹا عذاب بھی چکھائیں گے۔ تو یعنی جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب تو قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن چھوٹا عذاب انہیں اسی دنیا میں دیا جائے گا۔ اور یہ کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ بتاؤ کہ یہ فتح کب ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول حکایتاً قرآن مجید کے اندر درج کیا ہے، اور اس سے مراد رجت کا زمانہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 69 پر، سورہ زمر کی آیت نمبر 69، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی، اور زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ زمین کا مربی زمین کا امام ہے۔ پوچھا گیا کہ جب آپ خروج فرمائیں گے تو کیا ہوگا، یعنی جب امام مہدی علیہ السلام خروج فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں کو سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی کی ضرورت نہ رہے گی، امام کا نور ہی کافی ہوگا۔ اور ارشاد مفید میں انہی حضرت سے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے تو اس وقت زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی، اور لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے اور اندھیرا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فتح سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 28، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 471 پر بحوالہ تفسیر قمی منقول ہے کہ اس سے مراد وہ امام ہے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما کر اپنے دین کا حاکم مقرر فرمائے گا، پس وہ تمام زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اور یہ آیت من جملہ ان آیتوں کی ہے جن کی تعویل تنزیل کے بعد ظاہر ہوگی، یعنی یہ آیت نازل تو ہو گئی ہے کہ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، لیکن اس کی تعویل ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اس کی تعویل کب ہوگی؟ کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے اور وہ پوری دنیا کے اوپر پرچم اسلام کو لہرا دیں گے، دین اسلام کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا کے اوپر ایک ہی نظام ہوگا اور وہ اسلام کا نظام ہوگا، ظلم و جور کو ختم کر دیں گے، عدل اور انصاف کا نظام قائم کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے کہ سورہ
قاف، سورہ قاف کی آیت نمبر 42، سورہ قاف کی آیت نمبر 42 ہے کہ جس دن وہ ایک سخت چیخ حق کے ساتھ سنیں گے، یہ خروج کا دن ہوگا، یوم الخروج، یوم الخروج کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس دن وہ ایک سخت چیخ حق کے ساتھ سنیں گے، یہ خروج کا دن ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 476 پر بحوالہ تفسیر قمی منقول ہے کہ اس سے مراد قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کی وہ آواز ہے جو آسمان کی طرف سے سنی جائے گی۔ یوم الخروج کے حوالے سے تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 476 پر بحوالہ تفسیر قمی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس دن سے مراد رجت کا دن ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے۔ اور تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 476 پر بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ رجت میں پیش آئے گا، یعنی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی یوم الخروج اسے کہا گیا ہے کہ جب آسمان سے ایک چیخ سنائی دے گی اور پھر امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ تو اس طرح یہ چند ایک آیات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وائس نوٹ کافی طویل ہو گیا ہے۔ آیات تو جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 107 آیات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں 12-15 وہ مقامات پیش کیے جہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ وائس نوٹ کا جاری رہے گا، اور اس کے اوپر مزید اب ہم گفتگو کریں گے کہ حدیث میں کہاں کہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اہل سنت کے مصادر میں اور پھر اہل تشیع کے مصادر میں، انشاءاللہ العزیز۔